ایک بار پھر فیضان علم میں آپ کے ساتھ موجود، اور گفتگو چل رہی تھی سحری کے وقفے سے پہلے اس ذات اقدس کی جو خاتون جنت ہیں، والدہ ماجدہ حسنین کریمین کی۔ یہ موضوع گفتگو ایسا ہے کہ جتنی بات کی جائے وہ بہت کم ہے۔ جی چاہتا ہے وقت گزرتا رہے، ہم سنتے رہیں اس مقدس ہستی کی باتیں، اور ہماری بیٹیوں کو یہ ترغیب دیں کہ وہ سیدہ ماجدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کی نقش قدم کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ جی نور، بہت ہی خوبصورت آج کا جو موضوع ہے یقیناً، تو میں جاننا چاہوں گی کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں، کہ وہ ان کی حیا کے کچھ ایسے واقعات آپ ہمیں بتائیں کہ جو آج کی خواتین ہیں وہ بھی کچھ سبق حاصل کریں اور ان واقعات کو، اس حیا کا پیمانہ جو ہے اس کو اپنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ جناب سیدہ کی والدہ ماجدہ کم سنی میں اس دنیا سے چلی گئیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ تب آپ کا سن مبارک کم سن تھا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پیار تھی، ماں کا پیار بھی دیا، بیٹی کا پیار بھی دیا۔ اس سے آج کے دور کے حوالے سے یہ بہت بڑا درس ملتا ہے کہ اگر کسی کی زوجہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر وہ دوسری شادی کرتا ہے تو اس کی اولاد اور ماں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن یہاں پر اس کے بالعکس نظر آتا ہے کہ جناب ام سلمہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ، تم فاطمہ زہرا کا خیال رکھو، اور بیٹیوں کو ماں سکھاتی ہے۔ آپ نے جو سوال کیا پاک دامنی کا عورتوں کے لیے کیا درس ہے، اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ام سلمہ تم جناب فاطمہ کو کچھ کام سکھایا کرو، کچھ چیزیں تعلیم دیا کرو۔ ام سلمہ نے کہا یہ تو میرے لیے شرف کی بات ہے، آپ نے میرے ذمہ اپنی عظیم لخت جگر کا کام لگایا۔ 3 دن گزرے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جناب ام سلمہ سے، ام سلمہ کیا سکھایا 3 دنوں میں؟ اب جو جواب ہے وہ عظمت جناب سیدہ کو ظاہر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو کبھی اس چیز کو محسوس نہیں کیا تھا، جب آپ نے حکم کیا تو میں متوجہ ہوئی۔ آپ کی ذات کی قسم، اس خالق کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ام سلمہ کی جان ہے، 3 دن ہو گئے، میں نے فاطمہ کو کچھ بھی نہیں سکھایا، بلکہ میں بار بار فاطمہ سے سیکھتی ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھنے کیا میں بات، کم سے کیا نظر بات، آتی کیا ہیں، بات۔ میں ان سے عبادت الہی کا سلیقہ سیکھتی ہوں، میں ان سے رسالت ماں کی محبت سیکھتی ہوں۔ آپ دیکھیں جناب سیدہ کے حوالے سے میں دائرے کو وسیع کروں گا کہ صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے لیے، کائنات کے لیے جناب سیدہ کی ذات میں درس ہے۔ آپ دیکھیں جو نماز کے بعد ہم تسبیح پڑھتے ہیں، وہ تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ جب میں مشکلات میں گرفتار ہوں تو کیا کروں؟ فرمایا کہ جناب فاطمہ زہرا کی تسبیح پڑھا۔ سبحان اللہ، ذکر تسبیح اللہ کا فاطمہ، ہے، بالکل ذکر اللہ کا ہے۔ اور جناب فاطمہ زہرا کی پاک دامنی کا اندازہ اس بات سے لگائیں، جب پوچھا گیا کہ ایک عورت کے لیے حجاب کا کیا معنی ہے، فرمایا حجاب کا معنی یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے۔ اور آپ نے فرمایا 3 چیزیں کہ عورت کے لیے لازم ہے، ایک چیز اس کا حجاب، ایک چیز اس کی میراث، تیسری چیز اس کے گھر والوں کا احترام۔ وہ عورت ختم ہو جاتی ہے جو اپنوں سے رشتے توڑتی ہے، بے شک، بے وہ شک۔ اس عورت کا واضح مستقبل ختم ہو جاتا ہے جو اپنے گھر والوں سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ عورت کے لیے بہترین فیصلہ وہ ہے جس میں عورت کی مرضی بھی شامل ہو اور والدین کی مرضی بھی شامل ہو۔ اور جناب فاطمہ زہرا کے حیا اور پردے کے بارے میں حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری جو بزرگ صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں جناب سیدہ کے گھر سے گزرتا تھا، کبھی بھی میں نے ان کی آواز کو باہر نہیں سنا، وہ اونچا نہیں بولتی تھی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ سارے کام کرتی تھی۔ اور جناب سیدہ کے بارے میں اگر عورتوں کی گھرداری کی بات کی تو جناب سیدہ نے اپنی کنیز جناب فضہ سے کہا تھا، فضہ اگر تم کنیز ہو لیکن فضہ پورا دن تم کام نہیں کرو گی، گھر کا آدھا کام تم کرو گی، آدھا کام میں کروں گی۔ اگر ایک دن کام میں کروں گی تو ایک دن کام تم کرو گی، ایک دن میں آرام کروں گی۔ اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ جو لوگ ہمارے ماتحت ہوں، چاہے ملازم ہوں، چاہے نوکر ہوں، چاہے ماسک کی صورت میں ہوں، ان پر ظلم کرنا جناب زہرا کی سیرت نہیں بلکہ ان کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنا جناب زہرا کی سیرت ہے۔ اور ان کی سیرت میں سے یہ درس ملتا ہے کہ عورت اگر باپ کے گھر میں ہے تو باپ کے لیے عزت ہے، اگر شوہر کے گھر میں ہے
تو شوہر کے لیے عزت ہے. جناب سیدہ کی جب شادی ہوئی حضرت علی علیہ السلام سے تو آپ نے اتنا فرمایا یا علی گھر کے معاملات جانے تو فاطمہ جانے, باہر کے معاملات جانے تو آپ جانے. اور جب جناب امیر المومنین کو خیبر سے دگنا حصہ ملا تھا, جب فاتح خیبر بن کے آئے تو لوگ خیبر سے جن کو ایک حصہ ملا تھا, کوئی اونٹ لاد کے لایا, کوئی گھوڑوں پہ سامان اٹھا کے لایا. خیبر کی فتح پر مسلمان میں خوشی تھی کہ ہر شخص مالدار ہوا, لیکن جب حضرت علی گھر تشریف لائے تو ان کے ہاتھ خالی تھے, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. تو جناب سیدہ نے پوچھا یا علی سب اتنا کچھ لائیں, آپ کیا لائیں؟ فرمایا فاطمہ میں رب کا نام لایا ہوں, مجھے جو کچھ ملا تھا میں اللہ کی راہ میں اسے صدقہ و خیرات و زکات کر کے آیا ہوں. تو جناب فاطمہ زہرا نے یہ نہیں کہا کہ کچھ تو بچا کے لاتے, فرمایا یا علی میں آپ کے فعل سے اس لیے راضی ہوں کہ اس فعل سے رسول بھی راضی ہے, اس فعل سے خالق بھی راضی ہے. سبحان اللہ, سبحان اور اس کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ہمارے ناطقہ بھائی کی جانب اور ان سے چاہیں گے کوئی کلام سننا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے بنے دو جہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خلد کو پیر دیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے بدن میں ہے جان تمہارے لیے آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. بہت خوب. اور اب میں آنا چاہوں گا علامہ صاحب کی جانب.
سائم چشتی کی ایک تصنیف ہے البتول، اس میں ایک واقعہ موجود ہے کہ جہیز میں جو نئی قمیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فاطمہ الزہرا کو دی گئی تھی، اگلے دن کسی سائل نے گھر کے باہر آ کر اہل بیت سے کے سامنے دست طلب پھیلایا تو آپ نے اپنی جہیز کی وہ نئی قمیض اٹھا کر انہیں دے دی۔ اس کے بعد نزہۃ المجالس میں یعنی کہ وہ دے دی، عطا کر دی، کیا معیار تھا، کیا رتبہ تھا، اس اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا جو پسند آئی، اس محبوب کی بیٹی کی جو ادا پسند آئی، تو اس کا بدلہ کیا ملا؟ نزہۃ المجالس میں ابن جوزی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، درج کرتے ہیں کہ حکم ربی ہوا جبرائیل کو کہ جبرائیل جائیں اور جنت کا لباس فاطمہ الزہرا کو اللہ کی جانب سے تحفہ بھیجا گیا، اور سندس سے اخضر کا بنا ہوا لباس حضرت جبرائیل لے کر آقا نامدار کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ الزہرا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ فاطمہ الزہرا کائنات کے لیے کتنا بڑا تحفہ تھی جنہیں اللہ تحفہ بھیج رہے۔ تو میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایثار کا جذبہ جو وہ تھا یہ کیوں مفقود ہے، یہ آج کیوں نہیں نظر آ رہا؟ بہترین آپ نے سوال کیا، علمی حوالے سے سوال تو اس کا جواب علمی، اور اس کو ہم زمانے کی فی زمانہ جس میں بیٹھے ہیں، جس زمان میں روزے کی حالت میں، تو اس کے حوالے سے میں جواب دوں گا۔ قرآن گواہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی سخاوت کا۔ خالق کائنات نے ایک سورہ نازل کیا جسے سورہ دہر، سورہ انسان کہا جاتا ہے، وہ پورے کا پورا سورہ جناب فاطمہ الزہرا اور ان کی اولاد اور ان کے بابا اور ان کے شوہر نامدار کی سخاوت کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس جوڑے کی طرف آنے سے پہلے میں سورہ کی طرف آتا ہوں تاکہ سخاوت آپ کو سمجھا کے پھر اس جوڑے کا جواب، اس کی عظمت تب سمجھ میں آئے گی۔ جب ہم لوگ افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ دروازے پہ کوئی آیا ہے، کوئی سائل آئے بھی صحیح تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے اسے انتظار کرواؤ، پہلے افطار کر لیں، پھر شاید اس کو بچا ہوا افطار دے دیں گے، شاید اس کو کچھ اور بنا کے دے دیں گے۔ لیکن جب سائل آیا، کبھی یتیم بن کر آیا، کبھی اسیر بن کر آیا، کبھی مسکین بن کر آیا، 3 دن روزے رکھے تھے، رمضان کے روزے نہیں تھے، نذر کے روزے تھے، بچوں نے بھی روزے رکھے تھے، بابا نے بھی روزے رکھے تھے، علی نے بھی روزے رکھے تھے، سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی دے دی۔ روٹیاں دینی تھی، وہ روٹیاں خالق کو اتنی پسند آئیں کہ خالق نے ان کے شان میں سورہ اتار دیا اور کہا کہ سلام ہو ان لوگوں پر جو دیتے ہیں تو رب کی رضا کے لیے دیتے ہیں، نہ لوگوں سے شکر چاہتے ہیں، نہ لوگوں سے جزا چاہتے ہیں۔ اب آپ نے جو سوال کیا جوڑے کا، اب اس کی طرف آتے ہیں۔ جب رسالت مآب آئے، فرمایا زہرا میں نے بڑی محبت سے دیا تھا آپ کے زن پر، یہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، آپ نے دے دیا۔ فرمایا بابا یہ آپ نے ہی تو سکھایا تھا کہ سائل کو وہ چیز دیا کرو جو تمہیں پسند ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یا رسول اللہ، آپ کی تعلیم کردہ تعلیم کو آپ کی بیٹی نے کر کے دکھایا۔ امت میں بار بار کہہ رہا ہوں، امت میں کل کو کوئی یہ نہ کہے نبی نے تو کہہ دیا تھا پسندہ چیز کون دیتا ہے، تو فرمایا آپ نے کہہ دیا، آپ کی حدیث کو جو عمل کر کے دکھائے اسے بطول عذرا کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ تو جوڑا ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے اگر اللہ کی راہ میں کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو میں عطا کروں گی۔ سخاوت کی بات کو اختتام اس جملے پہ کرتا ہوں، آپ کے اگلے سوال کا انتظار کروں گا کہ جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رسول خدا کی دربار میں جب بھی کوئی سائل آتا تھا اصحاب اکرام اسے عطا کر دیتے تھے، لیکن جب کبھی اس کی حاجت باقی رہ جاتی تھی تو میں اسے کہتا تھا اگر کچھ چاہیے ایک ایسا دروازہ ہے جو ایک مرتبہ عطا کرتا ہے تو بھیک سے جان چھٹ جاتی ہے۔ وہ کہتا تھا وہ دروازہ کس کا ہے، تو میں کہتا تھا وہ دروازہ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ کیا کہنے، کیا خوبصورت بات کہی آپ نے، خوبصورت ذکر ہے، کیا بالکل ایسا ہی، بہت ہی خوبصورت محفل، بہت ہی خوبصورت محفل تجزیہ اور بہت ہی خوبصورت معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ علامہ صاحب، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بات چل رہی ہے، میں چاہوں گی کہ ان کو جو جہیز ملا، ان کو جو مہر ملی، ہم اس پر بھی بات چیت کریں، کیونکہ ان کا جہیز آج کل کہا جاتا ہے کہ جہیز ایک لعنت بنتی جا رہی ہے، لیکن جہیز ایک سنت ہے کیونکہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی دیا، لیکن آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ایک جہیز کے پیچھے بیٹیاں اپنے گھروں پر بیٹھی ہیں، تو اس چیز کو تھوڑا بتائیں کہ جہیز کو کس طرح سے آج کے دور سے ریلیٹ کیا جائے۔ میں نے بھی ایک میڈیا پر ایک چینل پہ ہمارا پروگرام ہوا تھا جہیز کے عنوان سے، بارہا یہ جملہ دہرایا جا رہا تھا کہ جہیز لعنت ہے ایک صاحب کی طرف سے، تو میں نے وہاں گزارش کی کہ کسی بھی
چیز کا غلط استعمال اس کو غلط نہیں بناتا. صحیح. جیسے میں مثال دے دیتا ہوں کہ کچھ لوگ قبضے کی جگہ پر عبادت گاہ بنا دیتے ہیں, بالکل تو اس کی وجہ سے عبادت گاہ غلط نہیں ہوتی, وہ بالکل، قبضہ غلط قبضہ غلط ہوتا ہے. وہ بے قبضہ شک، غلط ہوتا بالکل ہے. بے شک. جہیز نبی کی سنت سنت ہے, ہے، بالکل. لیکن ایسے سنت ہے جیسے نبی نے دیا ہے. دیا بالکل بالکل. بے شک. ایسے سنت ہے جیسے نبی نے دیا ہے. دیکھیں آپ لفظ جہیز لے لیں, اپنے طور پر اس میں 10,000 چیزیں اضافہ کر دیں, وہ سنت نہیں. اچھا, نہیں. حق مہر کیا تھا بی بی کا اور جہیز دونوں ایک ہی چیزیں. حق مہر تھا 500 درہم. درہم کسے کہتے ہیں؟ درہم کے اندر 3 گرام ہوتے ہیں. ایک درہم 3 گرام ملیں گے پھر درہم بنے گا. عربی زبان میں درہم سونے کا ہوتا تھا اور دینار چاندی کا ہوتا تھا. بعض جگہ درہم بھی چاندی کے ہوتے تھے, لیکن جہاں پر زندگی گزار رہے تھے مدینے میں, وہاں درہم سونے کا اور دینار چاندی کا ہوتا تھا. 500 درہم یعنی 1500 گرام. 1500 گرام 1500 گرام سونا, جس کو آج کی زبان میں کہا جائے 1.5 کلو سونے کے پیسے تھے, جو علی علیہ السلام نے, اس کی آج قیمت آپ لگا لیجئے گا کروڑوں میں جائے گی. وہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی ذرہ بیچی تھی. اور یہاں پر علی کی کیا کمال فضیلت آتی ہے. ایک ذرہ اتنی مہنگی کیوں گئی؟ ذرہ کتنی قیمت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ذرہ عرب میں ایک ہی ذرہ تھی. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ اسے کہتے ہیں جو پہلوان اپنے سینے پہ لپیٹتا ہے, اور اس کے 2 حصے ہوتے تھے, ایک سینے پر ایک پشت کی طرف. واحد ذرہ تھی علی کی جس کا صرف ایک حصہ تھا, سینے کی طرف, پشت کی طرف لوہا لگا ہوا نہیں تھا. لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے, یا علی آپ اتنے بڑے بڑے پہلوانوں سے لڑے, عمر ابن عبدال سے, آپ اتنے لوگوں سے لڑے, آپ لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں, یہ ذرہ کو پیچھے سے کیوں نہیں لوہا لگوایا؟ فرمایا پیچھے سے لوہا وہ لگائے یا بھاگنا چاہتا ہو یا کسی بھاگے ہوئے کا پیچھا کرنا چاہتا ہو. میرا نہ کبھی بھاگنے کا ارادہ ہے نہ کسی بھاگنے ہوئے کا پیچھا کرنا ہے, میں سینے پہ رکھتا ہوں, ہمیشہ رسول کی محبت میں سامنے لڑتا ہوں. اس ذرہ کو علی نے بیچا. اب سنت یہ ہے کہ جہیز کے پیسے مہر سے ادا کیے جائیں. جہیز کے پیسے مہر سے ادا کیے جائیں. اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے تو حاکم بھیک نہیں مانگتے, حاکم عطا کرتے ہیں. حاکم عطا کرتے ہیں. نام کا مرد نہیں ہونا چاہیے, کام کا مرد ہونا چاہیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے پیسوں سے جہیز کو خریدا. اگر مہر کو کہہ دیتے ہیں عند طلب, تو پھر بھائی جہیز بھی عند طلب ہو سکتا ہے. اپنی مرضی سے مطالبہ کرنا جہیز کا مرد کے لیے جائز نہیں ہے, کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے. جہیز سنت وہی ہے جو لڑکی کو تحفہ ملے, خوشی سے ملے. نبی کے ایک صحابی نے محبت رسالت میں, انصاری تھے, انہوں نے گھر دے دیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ میں گھر تحفہ دیتا ہوں کہ آپ کی داماد اور بیٹی اس گھر میں سکونت اختیار کریں. تحفہ دینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے, ہدیہ دینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جہیز جس کے خلاف ہم بات کریں گے وہ جہیز وہ ہے جو لڑکے والے مطالبہ کریں. اگر لڑکی کو خوشی سے والدین کچھ بھی دینا چاہیں. اچھا, اس سے بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے لڑکیوں کے سر کے بال سفید ہو رہے ہیں, دیکھیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مطالبے کو کم کریں. دونوں طرف سے, لڑکے کی طرف سے بھی لڑکی کی طرف سے بھی. لڑکی والوں نے بھی ایک تصویر بنائی ہوئی, اس کے 100 جز ہیں, 99 بھی ہوں گے تو ہمیں قبول نہیں. جب علی علیہ السلام کے لیے جناب رسالت باپ نے سیدہ سے پوچھا فاطمہ علی قبول ہے؟ فرمایا بابا آپ کو قبول ہے. کیا بات کہ جی, میں آپ کی رضا میں راضی ہوں. بالکل میں آپ کی رضا میں راضی ہوں. اور علی علیہ السلام نے خود فرمایا میں رسول کے فیصلے سے راضی ہوں. یعنی آپ کو اپنی تصویر کو کم کرنا پڑے گا. بالکل. آپ نے رسول خدا نے فرمایا کہ جس نے دونوں کے لیے, لڑکا لڑکی دونوں کے لیے, جس نے مال کو دیکھ کے شادی کی وہ تباہ ہو جائے گا. کیا بات. جس نے حسن کو دیکھ کے شادی کی, حسن سے بڑا ظاہری حسن, وہ برباد ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ نہ مال کو بقا ہے نہ حسن کو بقا. فرمایا ایک چیز ہے جس کو ہمشہ بقا ہے, وہ اخلاق. اگر اخلاق حسنہ کو دیکھ کے کرو گے شادی, اس میں بقا ہے. حضرت صاحب آپ کی باتیں ایسی ہیں کہ ہماری نشریات کاش دوپہر 2 بجے تک ہوتی, رات 2 سے دوپہر 2 بجے تک ہوتی تو ہم سنتے چلے جاتے. اور لوگ بھی اس وقت مجھے معلوم ہے اسکرین سے جڑے ہوئے ہوں گے یقیناً نور فاطمہ, لیکن ہمارا سیگمنٹ ظاہر سی بات ہے کہ اختتام کی جانب جانا ہے. آج بہت ہم مشکور و ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے آج محفل اور ذکر فاطمہ الزہرا میں جو ہے نا 4 چاند لگا دیے, جان ڈال دی. ان کا ذکر ہو تو بس دل منور ہو جاتے ہیں. اور ہم جائیں گے اس سیگمنٹ کے اختتام پر, اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا انتظار کیجئے جو کہ ہوگا راہ نجات. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک.
رسول